بڑا بیسٹ ہوتا ہے جس کے پاس ایسے پوٹینشیل ہوتے ہیں. اور پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان بنا تھا ایک زرعی ملک ہے, ایک زرعی ملک ہے. تو اس زرعی ملک کے بننے کے بعد اس میں زراعت کے لیے وہ پوٹینشیل دے کے کہا گیا تھا نا کہ زراعت کا پوٹینشیل ہے, وہ ڈیم نہیں بنائے گئے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے پوٹینشیل کے اوپر کام نہیں کیا, کیونکہ ہم قرضے لے کے بھکاری بن کے اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے پوٹینشیل پہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں جی تحفظات ہیں, تحفظات کس چیز کے ہیں؟ تحفظات ہونے چاہیے, اچھی بات ہے, رائٹ ہے, میرا آئین مجھے رائٹ دیتا ہے اس چیز کا کہ میرے تحفظات جو ہیں ان کے اوپر میں بات کروں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ تحفظات اگر ہیں واٹر رائٹس کے حساب سے تو وہ آلریڈی ہمارا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں ہمارا واٹر ریکارڈ میں ہر ایک اپنا شیئر ملا ہوا ہے, اور وہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اس میں نہ کوئی چوری کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے, اور نہ ہی اسے کوئی چینج کر سکتا ہے, وہ موجود ہے, اس میں تمام صوبوں کا شیئر ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تحفظات ہے کہ جی میرے ایریا میں بنے گا تو میرے ایریا کے اندر میری آبادی آئے گی, ظاہری بات ہے وہاں آبادی کی وجہ سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بڑے منصوبے ہوتے ہیں, جب پورے ملک کی بات ہوتی ہے, پوری ریاست کی بات ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا منگلا ڈیم والوں نے قربانی نہیں دی؟ کیا تربیلا ڈیم جب بنا تو قربانی نہیں دی لوگوں نے؟ اسی طرح یہ جو ایشو تھا کہ یہاں پر نوشیرہ کا جو ایریا ہے وہ افیکٹ ہوگا اور مین آبادی افیکٹ ہوگی, تو اس میں آج سے نہیں, آج سے 25 سال پہلے منڈا جو ایک مقام ہے اس کے اوپر ایک لوکیشن دی گئی ہے جس کے آبادی اس میں بالکل آ ہی نہیں رہی ہے. اور اگر اس مقام پہ کالا باغ بنے گا تو وہ ایشو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہمیں ڈبو رہے ہیں, یہ تو ہماری آبادی میں ہمارے گھر ڈوب جائیں گے, وہ ایشو ختم ہو گیا. سیاست کریں آپ اس میں تو اور بات ہے, اگر آپ ایشو کی بات کریں تو وہ ایشو اب اس وقت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ ڈیم 3 صوبوں کے لیے ہے. یہ پنجاب میں بھی جائے گا, کے پی میں بھی جو ہماری لفٹ کنال ہے اصل میں گریویٹی کنال ہے اس کالا پاغ کی, جو کہ وہ نہیں بن رہا تو اس لیے اب لفٹ کر کے پانی کو اس کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں. تیسرا سندھ میں بھی جائے گا. اگر سندھ کے حقوق سندھ سمجھتا ہے کہ اس کو پورے نہیں مل رہے تو بیٹھ کے ٹیبل میں بیٹھے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے پورے کر دو. اس کے بعد تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے نا کہ آپ اتنے بڑے منصوبے کے اندر خلل پیدا کریں, جی سیاست کریں اس کے اوپر, میں نہیں بننے دوں گا. اسی طرح کے پی میں ہے, اے این پی کے تحفظات ہیں, آئیں اپنے تحفظات بتائیں ٹیبل پہ بیٹھے. یہ کہنا کہ جی اس کی 7 پشتیں نہیں بنا سکتی, ہماری لاش پہ بنے گا, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے, یہ ایک قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, اور اس کے اوپر آپ بات کرنے کے بجائے, آپ تحفظات کو دور کروانے کے بجائے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کراس لگا دیں گے جی میں ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میری پالیٹکس ہے اس کے اوپر, تو میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں. کالا باغ ڈیم اس ملک کے لیے ضروری ہے, اور ہمیشہ سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے, سیاست کی وجہ سے نہیں بن رہا, پورا ملک اس کو جان چکا ہے اس بات کو, اس پہ سیاست کر رہے ہیں. ہاں میں کہتا ہوں نہ کسی کا حق کسی کو کھانا چاہیے, نہ کسی کو ہم کھانے دیں گے, اور نہ کسی کا حق ہم کھائیں گے, اور نہ کوئی ہمارا حق کھا سکتا ہے. جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں تو اس کے بعد ایک اتنے بڑے منصوبے کو جو اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر سکتا ہے, ہمارے اتنے اور مسائل حل کر سکتا ہے, اس کو نہ بنانا میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ بھی اور نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. جب تک بات ہے وہ آپ نے جو کہا تھا, وہ جو میں نے وہاں بات کی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ابھی سوچنا پڑے گا کہ چونکہ اس ملک میں نہ تو قانون ہے اس وقت, نہ اس ملک میں آئین ہے, نہ رول آف لا اس ملک میں کہیں پر نظر آتا ہے, تو اس کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی سوچیں گے اس بات کے اوپر کہ اس ملک میں کیا سیاست جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ سیاست کرنے کے قابل رہ بھی گیا ہے ملک کے نہیں رہ گیا, کیونکہ اس ملک میں سیاست تو اب ہو نہیں رہی, یہاں تو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب آپ کی عدالتیں آپ کی بات نہ سنیں, جب میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہ ہو, جب اس ملک میں آئینی پریویل نہ کر رہا ہو, تو آپ بتائیں کہ ایسے ملک میں ایک وہ سیاست جو آپ کرتے ہیں کہ ہم ملک کے آئین کے اندر ایک کردار ادا کریں گے, تو اس سیاست کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو بات ہوئی تھی میں بالکل اس بات پر قائم ہوں کہ ہم بالکل ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے پارٹی بھی کہ کیا اس طریقے سے اگر یہ ملک چلے گا تو کیا اس ملک میں پھر اس طرح کی سیاست جو ہم اپنے آئینی دائرہ کار میں بیٹھ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا, تو کیا اس طرح کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر بالکل میں قائم ہوں. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ میں نے سوچا ہے, میرے دل کی آواز ہے, میرے ضمیر کی آواز ہے. میں اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ میں ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے صوبے کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوں تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ پالیٹکس مجھے سوٹ کرتی ہے, کیونکہ پالیٹکس میں ہم اپنی زندگی دے رہے ہیں پوری کی پوری, ہماری کوئی لائف نہیں ہے. ہماری لائف میں سارا وقت کسی پالیٹکس میں ہم کر رہے ہیں, کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. جب میں اپنے بچوں کو وقت نہ دوں, میں کوئی کاروبار نہ کر سکوں,
मैं अपनी जिंदगी में कोई और काम ना कर सकूं, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, उस पॉलिटिक्स का अंजाम मुझे ये मिले कि उसके अंदर विक्टिमाइजेशन करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जाए और मैं उसका पार्ट बन के खामोशी देखता रहूं। तो अगर मैं कोई ऐसा फैसला ना करूं जो मैं समझता हूँ मुझे करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में फिर मैं अनदर ब्रिक इन द वॉल बन के अपने जाती मफाद के लिए बैठा हूँ। तो इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हो रही, जब मेरी उनसे मुलाकात होगी मैं उनसे बात करूंगा कि अभी हमने क्या सोचना है, आगे किस तरह करना है, हमारा अगला तरीकाकार या हमारी अगली लायामल या प्लान क्या होना चाहिए इस बारे में। कि अगर हम बैठे हुए हैं और हम इसी तरह ही बैठे रहें और वो चीज जो इस मुल्क में होनी चाहिए, जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, आइन के मुताबिक इस मुल्क में इन प्लेस हो, वो इन प्लेस नहीं हो रही और हम बैठे भी हुए हैं और उससे हमें कोई आउटपुट और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें उसके लिए कोई और प्लान, कोई अलाइबल बनाना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम बनाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सूबे में आपकी हुकूमत है, अब तक तालीमी मैदान में और सेहत के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में क्या ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने इनिशिएट किए हैं, जो आप अगले इंतखाबात में आवाम को सेलेक्ट करेंगे कि हमने ये चीज़ें तहरीक इंसाफ गवर्नेंस का नारा लगाती है, तो अब उनके पास दिखाने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके अंदर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल ऐसा है। देखिए हमारे पास जो हमारी अक्सर वो कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट को 2 टेन्योर हमारी गवर्नमेंट रही है केपी में, और हमने क्या किया वो भी आपके सामने है। लोगों ने उसी को एवेल्युएट किया और उसके बाद ये फैसला किया और माशाल्लाह फिर थर्ड टाइम फिर हमें गवर्नमेंट दी है। हाँ जाहिर बात है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बेहतरी गुंजाइश मौजूद है हर वक्त, और हम उसी की तरफ काम कर रहे हैं और उस पर हमारा काम माशाल्लाह शुरू है। हमारे जो जिन जिन जगहों में हमारी कमियां थी, लैकुनास थे हमारी चीजों में, उन पर हम काम कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको कहूँ कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ तरीके इंसाफ की से पहले हुकूमतों ने जो किया, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा मैार है, जो मेरा आवाम को सहूलियात देने का मैार है, उसके मुताबिक मैं नहीं हूँ। कभी भी मसाइल हैं, हेल्थ में भी है, एजुकेशन में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रोजगार के हवाले से भी है। तो उसके लिए जो हमने स्टेप वाइज जो मैंने आगे प्लान बनाया है, उसमें पहली चीज ये कि आपने देखा कि हमारा हेल्थ कार्ड बंद था, हमने उसको दोबारा शुरू किया, उसको शुरू नहीं किया। उसमें हमने गरीब लोगों के लिए वो चीजें डाली जो उसमें नहीं थी, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट उसमें नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं है, ये चीजें नहीं थी और एक गरीब आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमने उसमें ऐड किया। इसके अलावा हमने और भी काफी ऐसे इलाज थे जो नहीं थे उसमें, महंगे इलाज, वो उसमें ऐड कर दिए। बच्चों का जो है, काफी बच्चों का मसला होता है इम्प्लांट का, वो भी नहीं था, तो उसमें हमने और एडिशन की कि लोगों को मजीद सहूलत दे इसमें। इसी तरह हमारे पास कांडे के लिए हमारे पास अपने अस्पताल है ही नहीं, तो प्राइवेट के साथ हमें करना पड़ता है और लोगों को बड़ा वेट करना पड़ता है। जो मैंने देखा उसमें, जब उनको कोई इशू होता है हार्ट का, तो टाइम देना पड़ता है और बड़ा लंबा टाइम दिया जाता है उनको इलाज के लिए। तो उसके लिए हम इस वक्त 4 पे काम करें और इंशाल्लाह इस साल हम 4 और बनाएंगे। एक शुरू होने वाला है, काम जब शुरू होता है थोड़ा टाइम लगता है, फिर भी हमने इस 17 महीनों में इस स्टेज पहुंच गए हैं कि अगले 2 महीने में एक शुरू हो जाएगा और बाकी 3 इसी साल में हम और ही बनाएंगे, ताकि लोगों को टाइम ज्यादा ना मिले, जल्द से जल्द उनका इलाज हो। फॉलोड बाय हमारे BH